الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ آپ کو سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب تک دنیا میں رہیں تو ایمان کے ساتھ رہیں، سب کی نا، جب تک دنیا میں رہیں ایمان کے ساتھ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں۔ سب سے پہلی خواہش ایک مومن کی یہی ہوتی ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ اس آیت کریمہ میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، رب تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، ایمان لے آؤ ایمان والے ہو جاؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس آمنو کہ اے لوگو ایمان لے آؤ۔ لوگوں میں سبھی آئیں گے، یہودی، کافر، مشرک، نصارہ، جو ایمان والے نہیں ہیں، لوگوں میں آئیں گے جو ایمان والے نہیں ہیں، کافر، مشرک، یہودی، نصارہ، یہ سب آئیں گے۔ اللہ ان سے مخاطب نہیں ہے، اللہ مخاطب کن سے ہے؟ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں ان سے اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو ایمان والے ہو جاؤ، ایمان لے آؤ۔ یعنی کہ جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، انہی سے اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ یعنی کہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ اللہ انہی سے فرما رہا ہے کہ جو روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہی سے فرما رہا ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ یعنی کہ نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود ہمارے ایمان میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی کھوٹ ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، تبھی تو اللہ فرما رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ وہ کمی کیا ہے؟ وہ کھوٹ کون سی ہے؟ کمی کیا ہے؟ کمی یہ ہے کہ جب رب تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیا، اب اللہ کے نبی ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی ایمان لانے کی، ایمان لانے کی، ایمان والے ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، کلمہ پڑھو۔ تو میرے نبی کے ہاتھوں پر بہت سارے لوگوں نے ایمان لے کے آئے، کلمہ پڑھا، ایمان والے ہوئے، ایمان لے کے آئے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، ایمان لے کے آئے تھے، تو کیا وہ سبھی ایمان والے تھے؟ کیا وہ سبھی ایمان والے تھے؟ نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا، نبی کے ہاتھ پہ ایمان لائے، وہ سبھی ایمان والے تھے؟ اس میں سب ایمان والے نہیں تھے۔ کلمہ ضرور پڑھا تھا، ایمان ضرور لے کے آئے تھے، لیکن سبھی ایمان والے نہیں تھے۔ اس میں دو دل تھے، اس میں دو گروپ تھا۔ دو گروپ کون سے تھے؟ ایک کو ہم کہتے ہیں منافق، ایک کو منافق اور ایک صحابہ، ایک منافق اور ایک صحابہ۔ دونوں میں انتر کیا ہے؟ ایک منافق، ایک صحابہ۔ نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، روزہ ادھر بھی ہے، زکوٰۃ ادھر بھی ہے، زکوٰۃ ادھر بھی ہے، عبادت ادھر بھی ہے، عبادت ادھر بھی ہے،
سجدہ ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، رکوع ادھر بھی ہے، سب چیز برابر. پھر کیا انتر؟ پھر کیوں ایک منافق ایک صحابہ؟ ایک منافق ایک صحابہ کیوں؟ دونوں جگہ برابر ہیں. نماز ادھر بھی ہے، نماز ادھر بھی ہے. یہ منافق یہ صحابہ، یہ سمجھے گا. یہ منافق ایک صحابہ، نماز ادھر بھی، نماز ادھر بھی، روزہ ادھر بھی، روزہ ادھر بھی، زکات ادھر بھی، زکات ادھر بھی، حج ادھر بھی، حج ادھر بھی، روزہ ادھر ادھر بھی. سب چیز برابر، سب برابر. پھر اندر کی چیز کا ہے؟ فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ کلمہ تو دونوں نے پڑھا تھا، کلمہ دونوں نے پڑھا تھا، انہوں نے بھی انہوں نے بھی. لیکن جو منافق تھے، منافق انہیں کلمے کی روح پر ان کا ایمان نہیں تھا. کلمے کی روح پر ان کا ایمان نہیں تھا، ان کا وشواس نہیں تھا. اب آپ سوچیں گے کلمہ تو سنا ہے، یہ کلمے کی روح کیا ہے؟ کلمے کی روح کیا ہے؟ تو کلمے کی روح ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات. معجزات، معجزات اسے کہتے ہیں جو ہماری عقل میں نہ آئے، جو ہماری سمجھ سے باہر ہو، ہماری عقل سے باہر ہو. معجزات وہ ہیں جیسے کہ میرے نبی نے چاند کے 2 بھاگ کیے نا، چاند کے 2 بھاگ کیے نا. ہمارا ایمان ہے، آپ سب کا ایمان ہے نا، سب کا ایمان ہے. ادھر بھی ایمان تھا، لیکن جو منافق تھے ان کا اس پر ایمان نہیں تھا، اس پہ ان کا ایمان نہیں تھا. کلمہ پڑھا تھا، ایمان لے کے آئے تھے، لیکن اس پہ ان کا ایمان نہیں تھا. میرے نبی نے سورج کو پلٹوایا، ہم سب کا ایمان ہے، صحابہ کا ایمان ہے، لیکن منافق اس کو نہیں مانتے. ٹنگری نے کلمہ پڑھا، ہم سب کا ایمان ہے، صحابہ کا بھی ایمان ہے، لیکن جو منافق تھے ان کو اس پر ایمان نہیں تھا. شجر چل کے نبی کے پاس آیا، ہم سب کا ایمان ہے، صحابہ کا ایمان ہے، منافق نہیں مانتے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات، بہت سارے معجزات ہیں، ہم سب کا ایمان ہے، لیکن جو منافق تھے اس کو نہیں مانتے تھے. اور نبی کے لیے یہ نہیں چلے گا یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. نبی کے بارے میں اگر لانا ایمان تو پورا پورا ایمان، پورا پورا ماننا، ایک ایک چیز پر وشواس اور ایمان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. نبی کے معاملے میں یہ نہیں چلے گا. ایک بار نبی اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ نبی کا مقام وہ ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کرتے ہیں، اس میں نبی کے نام کے بغیر کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں، کوئی کام ہوتا ہی نہیں. بنا نبی کے نام لیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. جنم سے لے کے مرت تک، پیدائش ہونے کے بعد مرنے تک نبی. ہم جنم لیتے ہیں نا، بچہ جنم لیتا ہے تو بچے کان میں اذان دیتے ہیں نا، اذان نبی کا نام، نبی کا نام. مسجد میں اذان ہوتی ہے، نبی کا نام. نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نبی کا نام. نماز جنازہ ہوتی ہے، نبی کا نام. قبر میں جائیں گے، نبی کا نام. ہر جگہ نبی کا نام ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں نبی کا نام نہیں اور فرض بھی ہے.